جو عنوان ہمارا گزشتہ نشست میں رہ گیا تھا، واقعہ ہجرت اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قربانیاں، آپ کی وفاداریاں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق اور جانثاریاں، اس کا بیان آج کی نشست میں کرتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، بغیر کسی تمہیدی مقدمے میں جائے اتنے مختصر وقت میں خود تردد میں تھا کہ کون سی بات کو بطور تمہید کے لوں اور کس بات کو چھوڑوں، مگر وقت انتہائی کم میں براہ راست میں گفتگو کو جو آیہ مبارکہ تلاوت کی اس سے ربط قائم کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے سکھائی۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا اور امام حاکم نے مستدرک حاکم میں روایت کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ دعا اللہ رب العزت نے شب ہجرت حضور علیہ السلام کو سکھائی، اور ہجرت کی رات حضور علیہ السلام ابھی مکہ میں تھے، تو ہجرت کی رات یہ دعا عطا فرمائی اور فرمایا محبوب مجھ سے یہ دعا مانگی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے اللہ مجھے مدخل صدق عطا فرما، یعنی المدینہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی بیان کرتے ہیں کہ مدخل صدق سے مراد شہر مدینہ ہے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مخرج صدق عطا فرما، یعنی المکہ۔ کہتے ہیں مخرج صدق یعنی اس شہر سے، صدق والے شہر سے، امن والے شہر سے، عظمت والے شہر سے نکال۔ تو اس میں بھی فرمایا اس سے مراد شہر مکہ ہے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے مددگار عطا فرما، ای الانصار۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد انصار صحابہ کرام ہے۔ اور اس میں اور بھی کئی اقوال ہیں کہ مددگار میں کون کون آتا ہے، مفسرین کے کئی اقوال ہیں، یہ قول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب اس میں جو بنیادی طور پہ ایک بات اولاً ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں وہ یہ، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب مجھ سے یہ مانگیں، آج کی رات یہ دعا کریں، مدخل صدق، مخرج صدق اور مددگار۔ اب قرآن مجید میں اگر غور کریں تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ محبوب مجھ سے مدد مانگیں، یا حضور نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میری مدد فرما، بلکہ خدا کہہ رہا ہے محبوب یہ دعا کریں، یہ دعا اللہ نے دی اور اللہ کہہ رہا ہے آج مجھ سے یہ مانگیں۔ خدا نے مدد کا نہیں کہا کہ محبوب مدد مانگیں، بلکہ فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، محبوب مجھ سے مددگار مانگیں، مددگار مانگیں۔ قرآن میں خدا نے کہا مددگار مانگیں مجھ سے، خدا خود یہ دعا سکھا رہا ہے۔ اب ایک عرصے سے ہمارے ہاں ایک شور ہے، بحث مباحثے ہیں اس بات پر کہ خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں جھگڑے رہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگ لی تو لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، فتوے لگتے ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ لی۔ ارے نادان لوگوں، قرآن پڑھو، خدا یہ دعا خود سکھلا رہا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں اور خدا سے مانگ رہے ہیں، اور مصطفیٰ نے خدا سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا، خدا سے مدخل صدق مانگا، اللہ نے عطا کیا، مخرج صدق مانگا، اللہ نے عطا کیا، مددگار مانگا، خدا نے مددگار عطا کیا۔ گویا مددگار دے کر قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا اور عقیدہ دے دیا، لوگوں خدا کی عطا سے جس کو خدا مددگار بنا دے اس سے مدد مانگنا اور اس کا مدد کرنا
یہ شرک نہیں بنتا، یہ سنت مصطفیٰ بنتا ہے اور یہ سنت خدا بنتا ہے، کیونکہ اللہ خود سکھا رہا ہے کہ محبوب مجھ سے یہ دعا مانگیں۔ سو آقا علیہ السلام نے اللہ سے مدد نہیں مانگی بلکہ مددگار مانگا، مولا مجھے مددگار عطا فرما، اور اللہ نے یہ دعا سکھلائی۔ سو جب اللہ خود سکھا رہا ہے تو معنی یہ نکلا اللہ کے علاوہ جس کو اللہ توفیق دے، جس کو اللہ قوت دے مدد کرنے کی، جس کو اللہ اختیار دے، اللہ کی عطا سے حقیقت میں یہ مدد بھی اللہ ہی کی ہے، مگر اللہ جس کو توفیق اور اختیار دے وہ اللہ کی عطا سے آگے مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ رب العزت نے کہا بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور ایمان والے متقین اللہ کے دوست اولیاء یہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب تفصیلات میں اس طرف نہیں جاتے، یہ ایک الگ عنوان ہے، مگر بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیں اللہ کی عطا سے اللہ جس کو چاہے وہ توفیق دیتا ہے کہ وہ مددگار بنتے ہیں، اور ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ انہیں اللہ والا سمجھ کے اللہ والے سے مدد مانگنا بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ وہ اپنی مدد تو نہیں کر رہا، وہ اللہ کی عطا سے مدد کر رہا ہے، اسے اللہ والا سمجھ کے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ مدد مانگنا بھی حقیقت میں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اب اسی میں سے جو مددگار اللہ نے عطا فرمائے، ایک بات ایک قول تو اس میں یہ، اب میں براہ راست واقعہ ہجرت کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اس پہ نہیں جاتا کہ اسباب کیا تھے، وہ گزشتہ سالوں میں ہم اس پہ گفتگو کرتے آئے ہیں کہ اسباب کیا تھے، ماحول مکہ میں کیا تھا، ہجرت کیوں فرمائی، اس سے پہلے پس منظر کیا تھا، اس طرف نہیں جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا حکم ملا تو سیدنا حیدر کرار مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کو بلا کے اپنے بستر پہ لٹا دیا، کہا کہ علی کافروں نے محاصرہ کیا ہوا ہے گھر کا اور کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کے، جان کے در پہ ہیں، سو تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، امانتیں میرے پاس کچھ کافروں کی ہیں، یہ واپس کر کے میرے پیچھے چلے آنا۔ انہیں بستر پہ لٹایا اور خود تشریف لے آئے سیدنا صدیق اکبر کے گھر، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر تشریف لائے، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر فدا، حکم فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ کی طرف سے ہجرت کا پیغام آ گیا ہے، آج ہم نے مکہ کو چھوڑنا ہے۔ عرض کیا حضور میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو، اور اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے حضور کے ساتھ سفر میں حضور کا صاحب تو نے مجھے بنا دیا ہے، یہ توفیق مجھے دی ہے کہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہوں ساتھ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، اور اس پر امام حسن عسکری علیہ السلام وہ اپنی تفسیر حسن العسکری میں فرماتے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ نے وحی کی آقا علیہ السلام کی طرف، محبوب اس سفر ہجرت میں ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ ابو بکر ہر آسانی میں، ہر تنگی میں، ہر راحت میں، ہر پریشانی میں ابو بکر آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کے ساتھ وفا کرے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے وحی کی تھی ابو بکر کو ساتھ لے جانے کی، محبوب ابو بکر کی وفاداری پہ میں گواہ ہوں، آپ ابو بکر کو ساتھ لے کے جائیں۔ اب جس ابو بکر صدیق کی وفاداری کا گواہ خود خدا ہو، اور جس کی عظمت کی گواہی خود خدا دے اور ساتھ لے جانے کی بات کرے، اس ابو بکر کی وفاداری میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو صرف ہم اس راستے کی تلاش میں ہیں کہ اس تذکرے سے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی حضور کی وفا اور محبت مل جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب ہجرت جب آقا علیہ السلام نے کہا حضور کے ساتھ چل پڑے، اب اس کو صرف لفظوں میں بیان کر دینا اس بات کی قیمت اور ہے کہ وہ ہجرت کی رات حضور کے ساتھ چلے تھے، مگر اس کو محسوسات میں لانا، کسی بھی واقعہ کو محسوسات میں لا کے پھر اسے پڑھنا سننا، اس سے کچھ سبق لینا، اس بات کی قیمت اور ہے۔ ذرا تصورات میں لائیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہجرت کا حکم ہے، ہم نے مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جانا ہے اور آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ صدیق اکبر کا چلتا ہوا کامیاب کاروبار بھی تھا، ہجرت کے سفر پہ چلنا ہے تو وہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔
जनाब सिद्दीक अकबर का मालो मता भी था, वो भी छोड़ना पड़ेगा, जायदादें भी थी, वो भी छोड़ना पड़ेंगी, औलाद भी थी, वो भी छोड़ना पड़ेगी, माँ बाप की मोहब्बत और रिश्ता है, उसे भी कुर्बान करना पड़ेगा। सिद्दीक अकबर ने जब आका इस्लाम ने कहा कि अबू बकर आप मेरे साथ चलेंगे, अब ये सारी चीजें सामने थी, छोड़ना पड़ेंगी। जनाब सिद्दीक अकबर ने हर एक शय को छोड़ा, माल को छोड़ा, चलता हुआ कारोबार छोड़ा, गुलाम छोड़े, माँ बाप छोड़े, औलाद को छोड़ा, ये सारे ताल्लुक कुर्बान करके कहा हुजूर बस आपकी मोहब्बत मिल जाए, अबू बकर को जमाने में और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल जाएं, मुझे और क्या चाहिए। अल्लामा ने इसी बात को कहा था, परवाने को शम्मा, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। तो उन्होंने कहा हुजूर बस आप मिल जाएं, तो अबू बकर को और क्या चाहिए, माल, कारोबार, जायदाद, हर एक शय छोड़ी आका इस्लाम की मोहब्बत में, और हुजूर अल इस्लाम को साथ लेके चल पड़े। अब हुजूर के साथ जब मक्का से निकले तो जो गारे सौर है इस मुकाम के करीब आए, तो जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक खादिम था साथ, अब्दुल्ला बिन उरैकत, वो रहबर के तौर पे था, क्योंकि उन्हें माले तिजारत में काफिला दे के भेजते, वो सारे छोटे बड़े रास्तों को जानता था, दाखिली खारजी हर एक रास्ता उसका देखा हुआ था। वो बैरून ममालिक जाता था तिजारत के काफिले लेके, उसे साथ ले लिया कि तू हमें रास्ता बताएगा, हमने कहां से किस तरफ जाना है। वो जब गार की तरफ ले आया, गारे सौर के करीब, यहां पे जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया हुजूर अगर हम बराह रास्त सफर जारी रखेंगे बगैर किसी जगह पे रुके, तो काफिर जब सुबह आपको बिस्तर पे नहीं पाएंगे तो तलाश में निकलेंगे और तेज सवारियां लेके हमारे पीछे आएंगे, रास्ते में पकड़ लेंगे। आका इस्लाम ने फरमाया अबू बकर क्या हो? अर्ज किया हुजूर इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, यहां पे एक गार है, उस गार में हम रुकते हैं जाके, जब तक हालात साजगार ना हो जाएं उस गार में कयाम करेंगे, रुकेंगे। जब काफिर तलाश के बाद थक हार के ये रास्ता छोड़ देंगे कि इस तरफ नहीं है, हम सारा दूर दराज तक देख आए हैं, उसके बाद फिर हम सफर जारी करेंगे, तो इस जगह पे हम रुकेंगे। आका इस्लाम ने फरमाया ठीक है अबू बकर चलते हैं गार की तरफ। अब गार की तरफ जाने लगे तो कहा हुजूर रास्ता लंबा है गार का, गारे सौर, गार काफी ऊपर है, लंबी मुसाफत है और रात का अंधेरा भी है, जगह जगह पे मुश्किल नुकेले पत्थर भी हैं, रास्ता भी खतरनाक है। हुजूर इस तरह करें, मेरी माँ बाप आप पर फिदा हो, आका मैं नीचे बैठता हूं, मेरे कंधों पे तशरीफ ले आए, मैं आपको कंधों पे उठा के गार पे लेके जाता हूं। यह सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का बयान है, यह सिद्दीक अकबर के इश्क का बयान है, यह उनकी वफा का बयान है। वो खुद भी तो इंसान थे, जनाब सिद्दीक अकबर को भी अपनी जान का भी परवाह थी, अपनी जान की भी फिक्र थी, हुजूर की हिफाजत का भी ख्याल था, रात का अंधेरा भी था, रात का अंधेरा भी था, जगह जगह पे नुकेले पत्थर भी थे। इन सारी बातों के कता नजर जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर मेरे कंधों पे आ जाएं, और हुजूर को कंधों पे बिठा के अब गार पे चढ़े हैं सिद्दीक अकबर, गारे सौर पे चढ़े। ये बात तो है रिवायत की, मेरा ज़ौक़ और विजदान इससे अगली बात करता है, ये बात किताब की रिवायत की नहीं, मेरे ज़ौक़ की है। ये तो समझना कि सिर्फ गार पे हुजूर को कंधों पे बिठा के गए हैं जनाब सिद्दीक अकबर, उनकी वफादारी को सिर्फ यहां तक महदूद करना, अरे लोगों नहीं, इससे इस रिवायत की बसीरत से कह रहा हूं, खुदा की इज्जत की कसम, सिद्दीक अकबर का इश्क तो ये कह रहा था, आका आपका इश्क और आपकी मोहब्बत मेरे दिल में यूं समंदर की मौजों की तरह ठाठे आपका इश्क मार रहा है। आका ये गारे सौर की मुसाफत तो क्या, अगर आप हुक्म दे कंधों पे बिठा के अर्श के पार ले जाऊं। जो जिब्रील ने कहा था सिदरा पे रुके, लऊ दनौतु अन मिलतन लह तरक्तु या रसूल अल्लाह, हुजूर एक जर्रा बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। जिब्रील ने कहा मेरी मंजिल आ गई, रुक जाता हूं। आका इससे आगे आपने अकेले जाना है। मेरा विजदान कहता है खुदा की कसम, जिब्रील की बजाय अबू बकर सिद्दीक साथ होते तो जैसे जिब्रील रुका था और कहा था आगे बढ़ूं तो जल जाऊंगा, खुदा की कसम लोगों, अबू बकर के दिल में इश्क रसूल इस कदर था, मोहब्बत रसूल में इस कदर फना था अबू बकर का दिल,
اگر جبریل کی بجائے سدرا پہ ابو بکر صدیق ساتھ ہوتے، کہتے آقا جل کے راکھ ہو جاؤں مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، توڑ جاتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو جناب صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ بٹھایا ہے، اور لمبا سفر، رات کا اندھیرا، دشمن کا ڈر، جگہ جگہ پہ نکیلے پتھر، خطرناک راستہ، واہ ابو بکر تیرے عشق و سلام۔ حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے غار میں لے کے پہنچے۔ غار ثور میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور اب جو غار میں داخلے کا انداز ہے وہ بھی آپ سنتے سناتے رہتے۔ عرض کیا حضور پہلے آپ باہر رکیں، میں اندر جاتا ہوں، غار میں جا کے دیکھتا ہوں، ممکن ہے پرانی غار ہے مدتوں سے، کوئی اس میں موذی جانور ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو، اگر کوئی شے حملہ کرے تو حضور میری جان پہ تکلیف آئے، آپ کی ذات اقدس کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔ یہ صدیق اکبر کی وفاداری آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ غار میں اندر گئے، جا کے غار کی صفائی کی، جگہ جگہ پہ سوراخ تھے غار میں، صدیق اکبر نے ہر ایک سوراخ کو بند کیا۔ امام عبد الکریم شہرستانی کتاب الملل میں بیان کرتے ہیں، ہر سوراخ کو کس سے کا اپنی پگڑی اتاری، پگڑی کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا کے ایک ایک سوراخ کو بند کرتے گئے اپنی پگڑی سے۔ اور عرب لوگ یہ جان دے دیتے تھے مگر اپنی پگڑی نہیں دیتے تھے، پگڑی نہیں اتارتے تھے، اس کو عزت سمجھتے تھے۔ یہ عرب والوں کے ہاں عزت کا تاج ہوتا تھا، جان دے دیتے تھے، پگڑی نہیں اتارنے دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق کی وفاداری کا عالم کیا ہے کہ حضور جان ابو بکر کی کیا، جان سے بھی قیمتی جو عزت ہے میری آپ کے قدموں پہ وہ بھی قربان کرتا ہوں۔ یہ صدیق اکبر کی وفا تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ وہ پگڑی اتار کے اسے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر کے ایک ایک سوراخ بند کرتے گئے۔ ایک سوراخ پھر بھی بچ گیا، اس پہ ایڑی رکھی، اور اب آقا علیہ السلام کو آواز دی حضور تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام اندر تشریف لائے۔ اب حضور علیہ السلام تشریف غار میں لائے اور یہاں پہ قیام کیا۔ اب اس میں جو توجہ طلب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا کا بیان، وہ یہ، ادھر دوسری طرف مکہ معظمہ میں جب صبح مولا علی بستر سے اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافروں نے دیکھا کہ رات سوئے تو محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اٹھ علی رہا ہے۔ ہم نے محاصرہ کیے رکھا ہے، ساری رات جاگ کے آنکھیں کھول کے نگرانی کرتے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب گئے چلے، اور یہ علی کب آ کے یہاں پہ بستر پہ لیٹا، یہ کیا ہو گیا۔ اب ایک شور پیدا ہوا مکہ میں، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل گئے، تشریف لے گئے، تلاش میں نکلو۔ جب یہ پورے مکہ میں خبر پھیلی، ادھر ابو جہل کو بھی بات پہنچی کہ حضور علیہ السلام تو تشریف لے جا چکے ہیں۔ ابو جہل اول فول بکتا، بری بلی باتیں بکتا ہوا، وہ تلاش میں نکلنے لگا تو لوگوں سے پکار پکار کے اپنے بندوں سے کہتا ہے، اس نے کہا دائیں بائیں نہ جاؤ، جلدی سے ابو بکر کا پتہ کرو، جہاں پہ ابو بکر ہوگا محمد انہی کے ساتھ ہوں گے۔ وہ بھی جانتے تھے یہ لازم و ملزوم ہے، دونوں ہستیاں، ان کا تعلق اور ان کا عشق اور محبت کا یہ عالم ہے، جہاں پہ ایک ہوگا دوسرا بھی وہاں پہ ہوگا۔ اس نے کہا ابو بکر کا پتہ کرو۔ وہ سیدھا آیا جناب صدیق اکبر کے گھر میں، دیکھا تالا لگا ہے، اس نے دروازے کو ٹھوکڑے ماری غصے میں۔ دوسرے گھر میں گیا، آپ کی شہزادی سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائیں۔ ابو جہل نے پوچھا کہ تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تمہارا پیغمبر کہاں ہے؟ کہا معلوم ہے۔ اس نے کہا بتاؤ۔ آپ نے کہا میں نہیں بتاتی۔ اس نے تماچا مارا سیدہ اسماء کے گال مبارک پہ، رخسار مبارک میں تماچا مارا، آپ گری نیچے۔ اس نے جب تماچا مارا تو سیدہ اسماء بنت ابو بکر کھڑی ہوئی۔ اب یہ تربیت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی، جو جناب صدیق اکبر نے اولاد کو دی۔ جناب صدیق اکبر کا عشق تھا جو اولاد کو منتقل کیا۔ سیدہ اسماء کفر کے سرغنہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اور کھڑی ہو کے آپ نے کہا اے ابو جہل، میرے پاس یہ جان ہی ہے میری، خدا کی قسم جان تو لے سکتا ہے، حضور کا پتہ کسی صورت نہیں تجھے بتاؤں گا۔ تو یہ تماچے مارتا ہے کہ جان بھی لے لے، ہنس کے جان لٹا دوں گی مگر محبوب کا پتہ نہیں دوں گی۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا راز نہیں فاش کیا۔ یہ جناب صدیق اکبر کی تربیت تھی، آپ کا عشق تھا جو اولاد کو منتقل کیا۔ اور پھر اسی طرح
3 दिन और 3 रातें गारे सौर में क़याम किया। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु पैगामात भेजते रहे। ये पहले बता के आए थे कि हम रास्ते में किसी जगह क़याम करेंगे, ये उनकी हिकमत अमली थी। सो ड्यूटियां लगाई। इन्हीं अपनी बेटी सईदा अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ये 3 दिन तक गारे सौर में आका इस्लाम की खिदमत में खाना पेश करती रही। 3 दिन तक एक खातून होकर 3 दिन तक। और बाज मुअर्रिखीन ने लिखा, काबिल तवज्जो जुमला उनका, बाजों ने कहा जब खाना लेके जाती तो हिजरत का जब वक्त था, उस वक्त हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ये उम्मीद के साथ थी, उम्मीद के साथ, हमल के साथ थी। इस हाल में ईमानदारी से सोचें, इस हाल में हमल के साथ होना, दुश्मनों का डर होना कि काफिर कहीं देख ना ले, हुजूर का राज ना फाश हो जाए, वो आका इस्लाम को पकड़ ना लें, ये डर भी हो, उम्मीद के साथ भी हो, रास्ता भी खतरनाक हो, इतनी तवील मुसाफत तय करके बुलंदी पे चढ़ना भी हो। जाने वाले जानते हैं कि उस सफर की मुसाफत और थकन और उसकी मुश्किलात का आलम क्या है। इस सारी सूरतों के बावजूद हजरत अस्मा बिनते अबू बकर हुजूर की खिदमत में 1 दिन नहीं 3 दिन तक खाना लेके गई हैं। गोया का खून के आखिरी कतरे तक अबू बकर सिद्दीक ने तरबियत ये की है, जान रहे न रहे आखिरी सांस के आने तक मुस्तफा से वफा करके जाना है। ये जनाब सिद्दीक अकबर की वफा थी, ये उनका इश्क था आका इस्लाम के साथ, ये जानिसारियां थी उनकी। और जब आप तशरीफ लेके गए, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जो माल था घर में दिरहम दिनार माल, वो सारा अबू बकर सिद्दीक साथ ले गए। आपके वालिद गिरामी सैयदना अबू कुहाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो फतह मक्का के मौका पे इस्लाम लाए, बहुत बाद में जाके। और इस वक्त हिजरत के वक्त उनकी बेनाई जा चुकी थी, नाबीना हो गए थे, ईमान अभी तक नहीं लाए थे, नाबीना हो गए थे, बेनाई चली गई। उन्होंने आके आपकी साहबजादियों के सामने कहा कि देखो अबू बकर ने खुद जाना था तो चला जाता, माल सारा ले जाने की बात क्या है, अबू बकर तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती कर गया है, जुल्म कर गया है, तुम्हारा हक भी छीन के ले गया सारा। अब वो ले सब गए। हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, हमने जाना कि दादा जान तो नबीना है, कहती हैं हमने छोटे छोटे पत्थर रास्ते से उठाए, उठा के जिस जगह पे आप दिरहम और दिनार रखते थे वहां पे ला के पत्थर रखे, ऊपर कपड़ा डाला। ये अबू बकर सिद्दीक की वफादारी देखें हुजूर से, बातों में बातें करना आसान है, जरा तसव्वुरात में लाएं। सिद्दीक अकबर ने औलाद की तरबियत क्या की है, छोटे छोटे पत्थर माल वाली जगह पे रख के ऊपर कपड़ा डाल के अपने दादा से बेटियां कहने लगी कि दादा जान अबू बकर हमारा हिस्सा छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा मुझे मालूम है अबू बकर सब साथ ले गए। कहती हैं मैंने ला के उन्हें करीब उनका हाथ उन पत्थरों पे लगवाया जिसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था ताकि इन्हें यकीन आ जाए। का हाथ रखा तो पत्थर थे। उन्होंने कहा चलो अब ठीक है, कम अज कम तुम्हारा हिस्सा तो छोड़ गए। मगर हकीकत यह थी एक फूटी कोड़ी भी अबू बकर ने घर में नहीं छोड़ी, सारा साथ ले लिया। रास्ते में मदीना में जाके हुजूर को माल की जरूरत पड़े, आका सारा माल आपके कदमों पे अबू बकर का फिदा है। वो सारा माल सिद्दीक अकबर ने साथ ले लिया और घर में सिर्फ वही अल्लामा की बात कि बुलबुल परवाने को शम्मा बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। बस घर में सिर्फ अल्लाह रसूल का नाम छोड़ा, बाकी माल सारा ले गए। और औलाद ने भी शिकवा नहीं किया बल्कि यूं हुजूर की मोहब्बत में अपना किरदार अदा कर रही है। अब हजरत अस्मा 3 दिन तक इस हालत में खाना पहुंचाती रही। आपका एक खादिम था आमिर बिन फुहैरा, उसे उसकी ड्यूटी लगा दी कि तुमने बकरियां गारे सौर के करीब इसके कुर्बो जवार में चरानी है, यहां पे लेके फिरो 3 दिन तक बकरियां, जब वक्त मुनासिब होगा इशारा पाओगे तो ला के हमें बकरियां करीब करोगे ताकि दूध ताजा हुजूर की खिदमत में पेश कर सकें। वो आमिर बिन फुहैरा 3 दिन तक बकरियां गारे सौर के करीब लिए फिरता रहा ताकि हजरत अस्मा के कदमों के निशान भी मिटते रहें, बकरियां यहां पे फिरती रहें, आका इस्लाम की हिफाजत रहे और जनाबे
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر کے تصدق سے یہ تازہ دودھ بھی دو کہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جا سکے، یہ سارا گھرانہ صدیق اکبر کا حضور کے ساتھ محبت اور عشق میں یوں اپنا آپ فدا کر چکا تھا۔ یہ ان کی محبت اور وفاداریوں کا انداز تھا، یہ جان ساری تھی جناب صدیق اکبر کی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یہ عرض کرنے لگا تھا کہ تلاش میں نکلے، کافروں نے جب صبح کو نہ پایا تلاش میں نکلے، انہوں نے انعام کے اعلان بھی کر دیے، جو پکڑ کے لائے گا ان کا معلوم کرے گا راستہ، ہم اسے انعام دیں گے، جو پکڑ کے لائے گا اتنا انعام ملے گا۔ لوگ تلاش میں نکلے، کئی لوگ غار ثور کے قریب بھی آئے۔ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں، یہ جناب صدیق اکبر کی آج صرف ہم نے وفاداریوں کا ذکر کیا جس قدر اس وقت میں ہو سکا۔ کئی لوگ غار ثور کے قریب آئے، غار ثور کے دانے پہ، ان میں سے ایک امیہ بن خلف بھی پہنچا جو حضرت بلال حبشی کا مالک تھا۔ امیہ یہ بھی ایک لشکر لے کے پہنچا غار ثور کے دانے پہ۔ کسی نے امیہ سے کہا، اس نے کہا اس غار میں بھی جھانک کے دیکھ لیں۔ اب جب آقا علیہ السلام غار میں تشریف لے گئے تو اللہ نے اسی رات غار کے دانے پہ، امام زرقانی نے لکھا ہے مواہب میں، شرح المواہب میں، امام زرقانی کہتے ہیں اللہ نے غار کے دانے پہ ایک جھاڑی دار درخت اگا دیا اسی رات۔ مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے دانے پہ آ کے جالا بن دے، کبوتری کو حکم دیا اللہ رب العزت نے، ایک جوڑا آیا، کبوتری نے آ کے اس جالے میں انڈے دے دیے اور انڈے دے کے انہی انڈوں پہ بیٹھ گئی، انہی انڈوں پہ حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے۔ اب یہ ان تفصیلات میں نہیں جاتا، امام زرقانی نے اس بحث کو چھیڑا ہے کہ وہ جالا پہلے سے تھا یا بعد میں بنا، وہ انڈے پہلے سے تھے یا بعد میں آئے۔ گزشتہ سال مجھے یاد ہے ہم نے بڑی شر و بست کے ساتھ اس مضمون پہ گفتگو کی تھی اور امام زرقانی کی اس بحث پہ ہم نے بڑی کھلی بات کی تھی، آج اس طرف نہیں جاتا۔ اس پر صرف اتنی بات کہتا ہوں آج کی نشست میں، جب امیہ سے کسی نے کہا کہ غار کے اندر بھی دیکھ لیں، یہ سارا تو ہم نے دیکھ لیا، اس راستے کو بھی آگے تک ہمارے بندے دیکھ آئے، تو ممکن ہے اس غار کے اندر چھپے ہوں، اس میں بھی دیکھ لیں۔ امیہ نے جب غار کی طرف دیکھنا چاہا تو اسے وہ جھاڑی نظر آئی، جالا نظر آیا، اس کے اندر کبوتری انڈوں پہ بیٹھی نظر آئی۔ اس نے کہا ہاذل عنکبوت قبل ولادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، یہ جالا تو محمد کی ولادت سے بھی پہلے کا نکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ جالا تو ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا ہے، اگر اندر گئے ہوتے تو جالا ٹوٹ گیا ہوتا، یہ جاڑی پھسلی جا چکی ہوتی، یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا، کبوتری اڑ گئی ہوتی، انڈے گر گئے ہوتے۔ اس نے کہا یہ جالا ان کی ولادت سے بھی پہلے کا لگتا ہے، گویا جس طرح یہ سلامت ہے وہ اندر جا ہی نہیں سکتے۔ اس نے کہا اس طرف جانے کی ضرورت نہیں، چلو انہیں اور راستے کی طرف تلاش کریں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اللہ نے یوں کی۔ امام زرقانی کا ایک جملہ بڑا انتہائی خوبصورت اور توجہ طلب، اور مجھے اور آپ کو امام زرقانی کا یہ جملہ ایک راستہ دیتا ہے آج بھی۔ یہ آخری امام زرقانی کا جملہ کہہ کے بات کو ختم کروں، یہ پیغام ہے آج کی گفتگو کا، نچوڑ سمجھ لیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی وفاؤں کا جتنا ذکر کیا اس کا مغز اور نچوڑ امام زرقانی کا یہ جملہ ہے۔ امام زرقانی کہتے ہیں اس کبوتری نے تو ایک رات بس وہ خدمت کی، آ کے انڈے دیے، ان انڈوں کے اوپر بیٹھ گئی، یہ خدمت تھی اس کبوتری کی۔ اور یہ بات بھی الگ ہے، اس بحث میں بھی نہیں جاتے کہ اس کبوتری کو جانور کے انڈے دینے کا مخصوص وقت ہوتا ہے، وہ وقت اس کے انڈے دینے کا تھا یا نہیں؟ اللہ نے کہا میرے محبوب کی خدمت اور حفاظت کی بات ہے، انڈے دو۔ اس نے آ کے انڈے دیے، اور یہ جون جولائی کا موسم تھا ہجرت کا، جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی جون کا موسم تھا۔ اس موسم میں پرندے کبھی انڈوں پہ نہیں بیٹھتے بچوں کے لیے، یہ انڈوں پہ بیٹھنے کا وقت نہیں۔ اب اس بحث میں بھی نہیں جاتے، مگر خدا نے کہا محبوب کی حفاظت کی بات ہے، انڈے دے اور انڈوں پہ بیٹھ کے حفاظت کر۔ اس نے انڈے دیے اور انہی انڈوں پہ بیٹھ گئی آقا علیہ السلام کی حفاظت کے پیش نظر۔ امام زرقانی کہتے ہیں یہ خدمت تو تھی اس کبوتری کی، اس جوڑے کی، اللہ نے اجر کیا دیا، انعام کیا دیا؟ اس نے ایک بار انڈے دے کے حضور کی حفاظت اور خدمت کی، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس جوڑے کی نسل کو باقی کر دی، قیامت تک اس جوڑے کی نسل باقی کر دی۔ امام زرقانی سے پوچھتے ہیں وہ نسل کہاں پہ ہے، آج نظر کیوں نہیں آتی؟
امام زرقانی کہتے ہیں اللہ نے کائنات کا سب سے اعلیٰ مقام اس جوڑے کی نسل کو دیا کہ تمہیں حرمین شریفین دیتا ہوں کہ مکہ میں اور مدینہ میں جو کبوتر نظر آتے ہیں یہ اسی جوڑے کی نسل ہے جس نے حضور کی خدمت کی تھی۔ امام زرقانی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے اعلیٰ مقام کائنات کا اس جوڑے کو دیا جس نے حضور کی خدمت کی تھی۔ فرمایا تمہیں اپنا گھر دیتا ہوں رہنے کے لیے، دنیا بھر میں جانوروں کی نسل ختم ہو سکتی ہے، خدا نے کہا تمہاری نسل میں برکت دوں گا، تم نے میرے محبوب کی خدمت اور حفاظت کی۔ جانوروں کو جگہ جگہ پہ خوف ہو سکتا ہے، تمہیں امن کی اعلیٰ جگہ دوں گا، میں تمہیں اپنا گھر دیتا ہوں رہنے کے لیے، مصطفیٰ کا در دیتا ہوں مدینہ میں رہنے کے لیے، کہ اللہ نے یہ انہیں جگہ دی۔ اب یہ بات تھی امام زرقانی کی، اس سے استدلال کرتا ہوں آگے، یہ میرے ذوق کی بات ہے، وجدان اور محبت کی بات ہے، یہ امام زرقانی کی بات نہیں۔ امام زرقانی نے یہاں تک بات کی کہ وہ جوڑا کبوتری اور کبوتر جنہوں نے صرف ایک بار خدمت کی، اس نے انڈے دے کے انڈوں پہ بیٹھی، حضور کی حفاظت اور خدمت کی، صرف ایک بار اس کا عمل خدمت اور حفاظت کا ہو، اللہ قیامت تک اس کی نسل کو باقی کرتا ہے، اس کی نسل میں اولاد میں برکت دیتا ہے، اللہ اسے کائنات کا اعلیٰ مقام رہنے کے لیے دیتا ہے۔ ارے لوگوں، وہ جوڑا جس نے صرف ایک بار خدمت کی ہو حضور علیہ السلام کی اور حفاظت کی ہو، اللہ قیامت تک اسے باقی کر دے، رہنے کے لیے اعلیٰ جگہ دے۔ ارے وہ جوڑا کبوتر اور کبوتری کا ایک بار خدمت کرے، اللہ یہ مقام دے۔ اور وہ ابو بکر صدیق جس نے ہجرت میں نکلنے سے لے کے سانپ کے سوراخ تک ایڑی رکھ کے مال جان اولاد ماں باپ اور اپنا آپ قربان تک کر دیا، خدا کی قسم یہ سمجھنے والوں کہ ابو بکر کا ذکر ہم کب کر دیں گے، وہ کبوتری جس نے ایک بار خدمت کی اللہ قیامت تک باقی کر دے، ابو بکر کا ذکر قیامت تک خدا زندہ رکھے گا۔ یہ سمجھنے والوں کہ ہم ابو بکر کا ذکر مٹا دیں گے، کم کر دیں گے، خدا کی قسم وہ کبوتری اور کبوتر ایک بار خدمت کریں اور حفاظت کریں، اللہ قیامت تک اس کی نسل کو زندہ کر دے۔ ابو بکر صدیق کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا، صدیق اکبر کے ذکر کا عالم کیا ہوگا۔ ابو بکر صدیق کا ذکر اور پھر رہنے کے لیے جگہ کیا دی، اس جوڑے کو تو کہا تمہاری نسل کو اپنا حرم دیتا ہوں، جناب صدیق اکبر کو کہا ابو بکر تو نے میرے محبوب کی خدمت میں اپنا آپ تو نے فدا کر دیا، میرے یار کی حفاظت کی، رہنے کے لیے کہا۔ حضور نے ابو بکر میں ضمانت دیتا ہوں آج تو غار کا ساتھی بنا ہے، تو کل میرے مزار کا بھی ساتھی ہوگا، اور نہ صرف مزار کا، حدیث صحیح میں فرمایا قیامت کے دن جب مزار سے نکلیں گے حوض کوثر پہ بھی ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا۔ اعلیٰ مقام جناب صدیق اکبر کو دیا۔ ایک اور لطف کی بات آ گئی، وہ بھی کہہ دوں، بڑے ذوق اور لطف کی بات، کیونکہ میرا وجدان، میری محبت اور میرا عشق اس بابت کچھ الگ ہے۔ وہ بات کیا، وہ سیدہ عالم جن کو فرمائے فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہو، حضور کی نسل ہو، اس فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا حسین ابن علی کربلا میں جائے اور حفاظت دین مصطفیٰ میں، حفاظت دین اسلام میں، خدمت اسلام میں حسین اپنا اکبر بھی لٹا دے، اپنا اصغر بھی لٹا دے، اور اپنا آپ بھی حفاظت مصطفیٰ میں حسین ابن علی سب قربان کر دیں۔ ارے وہ کبوتر اور کبوتری کا جوڑا ایک بار خدمت کرے خدا قیامت تک باقی کر دیتا ہے۔ حسین نے سارا گھر لٹا دیا، لوگ آج سمجھتے ہیں حسین کی نسل بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہے، حسین کا ذکر بلند کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ارے خدا کی قسم ساری دنیا مل کر حسین کا ذکر کم کرنا چاہے نہیں ہو سکتا، خدا خود حسین کا ذکر کر رہا ہے۔ حسین ابن علی نے مصطفیٰ کی خدمت کی ہے۔ پیغام یہی ہے لوگوں، جو دین کی خدمت آج بھی کرتا ہے اللہ اس کی نسل کو باقی کر دیتا ہے، اللہ قیامت تک اس کے نام کو باقی کر دیتا ہے۔ بقا صرف دین کی خدمت میں ہے، بقا صرف اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں ہے، باقی بقا نہیں ہے۔ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، نام ختم ہو جاتے ہیں، مال ختم ہو جاتے ہیں، نام لینے والے مال و متاع کے لالچ میں سب ختم ہو جاتے ہیں۔
اگر نسل میں برکت چاہتے ہیں، دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہیں، تو صدیق اکبر کا پیغام یہ ہے، حضور کے ساتھ اور دین حضور کے ساتھ وفا کر کے جائیں، جیئیں تو دین کے لیے، مریں تو دین کے لیے۔ مگر شومی قسمت سے ہمارا حال اس سے جدا ہے، ہم جیتے بھی دنیا کے لیے، مرتے بھی دنیا کے لیے، جھوٹی نام و نمائش کے لیے، جھوٹے نام و نمود کے لیے، ہم اپنا سب کچھ ہمارا صرف یہ دنیا کی زینت اور جھوٹے نام کے لیے۔ تو خدا کے لیے جو چیز ہمارے دین میں بگاڑ پیدا کرے، دین کی خدمت اور حفاظت کے پیش نظر چھوڑ دیں، کبھی نہ کریں۔ ہمارا نام اس سے بنتا ہے یا بگڑتا ہے، خدا کی قسم اگر وقتی طور پہ بگڑے گا، لوگ چار تانے سنائیں گے، آپ کو نہیں معلوم اللہ کتنا بلند کرے گا آپ کو۔ بگڑنے دیں، لوگ تانے دیتے ہیں دیں، مگر دین میں کبھی بگاڑ پیدا نہ کریں، دین کی خدمت اور حفاظت کریں، اللہ آپ کی نسلوں میں برکت دے گا، اللہ آپ کے نام کو اونچا کرے گا، اللہ قیامت کے دن حضور کا قرب دے گا۔ اس لیے دین کے لیے جئیں، دین کے لیے مریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب صدیق اکبر کے ایمان کا صدقہ، ایمان کی خیرات نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔